السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے سورہ نمل، سورہ قصص اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کا ایک حصہ مکمل کیا۔ سورہ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر دو بہت ہی اہم قصے بیان کیے ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ نیک بندوں کا اور ان پر اللہ رب العالمین نے جو انعامات دیے اس پر ان نیک بندوں نے کیسے شکر ادا کیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پچھلی صورت میں سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے بعض اقوام کا تذکرہ کیا تھا، اور اس میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں انہوں نے کیسے ناشکری کی اور اللہ رب العالمین نے کیسے انہیں عذاب سے دوچار کیا تھا وہ بتایا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے جن پر اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے جو ہے نوازا تھا اور انہوں نے کیسے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایک چونٹی کا تذکرہ فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے زندگی میں سے متعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کر آ رہے تھے تو چونٹی نے کہا تھا وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر جو ہے ہنسنے لگے۔ چونٹی نے کہا تھا اپنے چونٹیوں سے، اپنے قبیلے کے چونٹیوں سے کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر کے لوگ آپ کو رون دیں اور ختم کر دیں، اندر چلے جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کی بات سن کر کے ہنسنے لگے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے فوراً جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمت دی تھی کہ آپ جو ہے ان چونٹیوں کی بول کو سن پائیں، سلیمان علیہ السلام نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ تو واقعہ ہم جانتے ہیں، لیکن اس واقعے سے حاصل ہونے والی باتوں کو بھی جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں اس واقعے سے متعلق ایک دو بڑی اہم باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں، دیکھیے یہاں پر جو چونٹی ہے قبیلے کی وہ سردار ہے، چونٹیوں کی جو سردار ہے، اس نے جب کہا ساری چونٹیوں سے، اس کی بڑی فکر تھی اپنی ساتھ کے جو چونٹیاں ہیں ان کے بارے میں، اور اس نے فوراً کہا کہ آپ سب لوگ جو ہے اپنے اپنی بلوں میں چلے جاؤ۔ تو ایک جو قبیلے کا سردار ہوتا ہے یا پھر ایک امیر جو ہوتا ہے یا پھر گھر کا جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنے گھر کے لوگوں کی یا اپنے لوگوں کی اس طرح سے فکر ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، جو قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر کسی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں یا پھر کسی جگہ کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا کوئی امیر ہے تو امیر کی بھی اطاعت اسی طرح ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے ان کے اندر ایک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ ہم کہیں بھی دیکھیں چونٹیوں کو آتے جاتے ہوئے ایک لائن میں آتی ہیں اور ایک لائن میں جاتی ہیں، کسی کھانے کو لینے کے لیے یا کسی چیز کو لینے کے لیے بکھری ہوئی چونٹیاں نہیں آتی ہیں۔ ان کے اندر یہ جو ہے یہ جو ڈسپلن ہے یہ جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کی، وقت کی پابندی کی یا ٹائم مینجمنٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کی بڑی جو ہے ہمارے اندر سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر ہم لے لیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم چپل کیسے رکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک چیز دیکھ لیجئے۔ ہم چپل جو ہے ادھر ادھر پھینک کر کے آ جاتے ہیں، راستے میں ادھر ادھر ڈال کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ ہمارے رکھنے کے لیے ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ ہم لوگ کس جگہ پر چپل رکھتے ہیں، کیسے داخل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ڈسپلن کے اندر آتی ہیں۔ یہی ساری چیزیں، ایک چھوٹی چیز کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، لیکن اس کے اندر سیکھنے کی جو چیزیں ہیں وہ سیکھنا چاہیے۔ صرف ہم لوگوں نے قصہ سن لیا اور جو ہے چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے حاصل ہونے والی جو عبرتیں ہوتی ہیں ان عبرتوں کو بھی جو ہے اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ایک اور واقعے کا اللہ رب العالمین نے اس میں تذکرہ فرمایا، ہدہد کا تذکرہ فرمایا۔ ایک پرندہ، سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں حاضر ہوئے، جو بھی مخلوقات تھے
سب کی حاضری لے رہے تھے. تو ہدہد پرندہ موجود نہیں تھا. تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ کہ میں اس کو اب سخت سزا دوں گا یا پھر اس کو میں ذبح کر دوں گا. اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ اگر وہ کوئی اس کے پاس مناسب کوئی وجہ ہے تو پھر دیکھا جائے گا. تو ہدہد پرندہ جو غائب تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ ہدہد پرندہ ایک علاقے کو ایک بستی کو گیا تھا. ایسی بستی میں جہاں پر لوگ جو ہے شرک کر رہے تھے, سورج کی پوجا کر رہے تھے. اللہ نے بڑی دولت سے انہیں نوازا تھا لیکن وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے. تو یہ پرندہ آ کر سلیمان علیہ السلام کو اس کی اطلاع دے رہا ہے. اب یہاں پر ہم کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک پرندہ اس کے اندر توحید اور شرک کو سمجھنے کی حس پائی جاتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے جس انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں فرمایا, انسان کے سلسلے میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے بہترین بنایا. ظاہری اعتبار سے, خوبصورتی کے اعتبار سے بھی, یا سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی, ہر اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین بنایا. اس کے باوجود ایک انسان جو ہے شرک اور توحید کے درمیان فرق نہیں کر پاتا ہے. ایک معمولی سا پرندہ شرک اور توحید کے درمیان فرق کر کے آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس قوم کے بارے میں فکر کرتے ہوئے آ کے بتا دیتا ہے. تو اس چیز کو تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, توحید کی اہمیت کیا ہے. ان کو سوچ کر کے اپنی زندگیوں میں جو ہے انہیں نافذ کرنا چاہیے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ القصص, اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بھی دو بڑے اہم واقعات کا تذکرہ فرمایا اور دو بڑے متکبر لوگوں کا تذکرہ فرمایا. تاریخ میں, انسانی تاریخ میں یہ دو بڑے متکبر لوگ تھے جنہوں نے بہت تکبر کیا. اللہ رب العالمین نے سورت کے شروع میں بیان فرمایا ان فرعون علا فی الارض کہ فرعون نے تکبر کیا زمین میں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو سبق سکھانا چاہا, اور سبق سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے گھر سے ہی جو ہے اس کو سبب بنا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہوا یہاں پر. اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے دو بہادر عورتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک فرعون کی بیوی جو کہ آگے چل کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا اور فرعون کے جو ہے اس کے ظلم کا جو ہے انہوں نے سامنا کیا, اور آخرت میں جو ہے انہیں زبردست بدلہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا قرآن میں جو تذکرہ فرمایا. دوسری بہادر عورت موسیٰ علیہ السلام کی ماں. موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے, اگر ہم ذرا سنجیدگی سے اس واقعے پر غور کریں کتنی بہادری کا کام انہوں نے کیا. اللہ رب العالمین نے انہیں جو ہے الہام کیا. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ آپ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے آپ ڈال دیجئے. فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. تو ایک ماں اپنے بچے کو جب غسل دیتی ہے, چھوٹے بچے کو کتنے جتن سے غسل دیتی ہے کہ کہیں پانی ناک میں نہ چلے جائے, کہیں آنکھوں میں نہ چلے جائے, کتنا جو سوچ سمجھ کر کے جو اس کو غسل دیتی ہے. لیکن ایک ایسی ماں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دیجئے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی, بڑی ہمت کی جو ہے بات تھی, لیکن اللہ کا حکم تھا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے بچائے گا اور جو کامیابی دے گا. تو یہاں پر ہمیں سیکھنے کی ضرورت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہوتی ہیں ان تعلیمات کو آنکھ بند کر کے ہمیں قبول کرنا چاہیے. اس میں چوں چرا اس طرح کے اعتراضات کرنا, مخالفت کرنا, یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اس کو کر دینا چاہیے. اور دوسری چیز, دوسرا سبق ہمیں جو اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ. اللہ پر انہوں نے بھروسہ کیا اور بچے کو ڈال دیا پانی کے اندر. یہ معمولی بات نہیں تھی. ایک ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے صندوق میں, معمولی بات نہیں تھی. لیکن اللہ رب العالمین پر انہوں نے توکل کیا, بھروسہ کیا. اس توکل کی آج ہم مسلمانوں میں سخت ضرورت. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے, لیکن ہماری دعاؤں میں تاثیر نہیں پائی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں. دعا کرتے ہیں, پورے شک کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا, اللہ بیماری کی شفا دے گا کہ نہیں دے گا, اللہ مصیبتوں کو ختم کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس شک کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا کہ اگر آپ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتے ہیں پورے یقین کے ساتھ مانگیے, اور اللہ رب العالمین سے یہ مت کہیے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے. یہ مت کہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت کا لفظ استعمال کیا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو دے, اگر تو نہیں چاہتا ہے تو نہ دے. اس طرح مت کہو.
اللہ سے مانگنا ہے سیدھے سیدھے مانگو, اللہ مجھے فلاں چیز دے, اللہ مجھے بیماری سے شفا دے, اللہ مجھے فلاں مصیبت کو دور کر دے, پورے توکل کے ساتھ مانگو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن مجید کی آیت کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے, بھروسہ کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. دنیا کی کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی, اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے. چاہے وہ رزق کا معاملہ ہو, کسی بھی چیز کے معاملے میں اللہ پر جس انسان کو مکمل بھروسہ ہوگا, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث ہم پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی, اگر آپ لوگ اللہ رب العالمین پر جیسے بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو گے, لرزقتم کما ترزق الطیر, تو تم لوگوں کو ویسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے. کیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے؟ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, پرندے صبح سویرے کیا کرتے ہیں؟ خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو اس حدیث میں دو باتیں بتائی گئی, ایک انسان کو محنت کرنا چاہیے, محنت کے بغیر نہیں. پرندے صبح سویرے نکلتے ہیں تو باہر جا کر تلاش کرتے ہیں رزق کو, لیکن اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے بعد نکلتے ہیں, بھروسہ کر کے نکلتے ہیں. توکل نہیں ہوگا, اللہ پر بھروسہ نہیں, آدمی محنت کر رہا ہے, اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ملے گی. ایک آدمی صرف توکل کر کے گھر میں بیٹھا ہے, محنت نہیں کر رہا ہے, تو اللہ رب العالمین رزق کیسے دے گا؟ تو یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کریں اور محنت کریں تو اللہ رب العالمین رزق دے گا. تو ہماری زندگیوں میں توکل کی سخت ضرورت ہے. ہر معاملے میں جو بھی ہم دعا کریں, اپنی دعاؤں میں توکل کا خیال کریں, انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اس کے بعد کی جو صورت ہے, اس کے بعد کی جو واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وہ قارون کا واقعہ بیان کیا گیا. کیونکہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے جس طرح سے جو ہے تباہ و برباد کیا, اپنے ہی گھر سے, اپنے ہی گھر میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے بڑے, اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ یہی بچہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جو ہے تباہی و بربادی کا جو ہے سبب بنا. اور دوسرے واقعے کا تذکرہ یہاں پر ہوا ایک آدمی کا, وہ ہے قارون کا جو ہے تذکرہ ہوا. قارون یہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے خاندان کا اور رشتہ دار ہی تھا, لیکن اس کے پاس چونکہ بہت سارا مال آ چکا تھا, وہ مال کو لے کر کے بہت متکبر ہو گیا. اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم, کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بہت مال دیا لیکن اس نے سرکشی کی. اللہ رب العالمین نے کہا اتنا دولت اس کو دیا, اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جو ہے جماعت کی ضرورت تھی. اتنا اللہ رب العالمین نے خزانہ دیا. لوگوں نے کہا اس سے اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين, کہ اس طرح سے غرور مت کرو, اللہ رب العالمین غرور کرنے والوں کو, اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. لیکن اس نے کیا کہا کہ میں جو ہے جو کچھ بھی کمایا ہوں میں نے اپنے علم سے کمایا, میں نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر میں نے کمایا, مجھے کسی نے نہیں دیا. اس نے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں دیا. اللہ رب العالمین کے دینے پر جو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ سب کچھ میری صلاحیت پر, میرے علم پر میں نے کمایا. اور آخر ہوا کیا, ایک دن وہ اپنی جماعت کے ساتھ نکلا, زیب و زینت کے ساتھ, پوری جماعت کو لے کر, مضبوط جماعت کو نکلا, اور لوگ دیکھنے والے اس کی شان کو دیکھ کر بہت جو ہے اشاش کرنے لگے. دنیا دار لوگ جو دنیا کو بہت پسند کرتے تھے, کہا قال الذين يريدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. لوگ جو دنیاوی چیزوں کو پسند کرنے والے تھے ان لوگوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی قارون کی طرح مال ہوتا. اور جو لوگ اہل ایمان تھے ان لوگوں نے کہا کہ یہ سب چیزیں جو ہے بیکار کی چیزیں ہیں, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہی سب کچھ ہے, اس سے بہتر وہ ساری چیزیں ہیں, یہ انہوں نے کہا. تو قارون کو انہوں نے بہت سمجھایا اہل ایمان نے, لیکن وہ نہیں سمجھا. آخر اللہ رب العالمین نے اس کو فخسفنا به وبداره الارض, اللہ رب العالمین نے اس کو اور جو ہے اس کے ساتھ جو بھی لوگ تھے اللہ رب العالمین نے سب کو جو ہے زمین کے اندر دبو دیا, زمین کے اندر وہ دھس گئے. اللہ رب العالمین نے جو ہے ان دونوں لوگوں کا تذکرہ کر کے یہ وارننگ دی ہے ہر آدمی کو. مشرکین مکہ کو یہ اصل میں وارننگ دی گئی تھی, یہ ہر انسان کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے دنیاوی چیزوں پر اگر اتراؤ گے, اکڑو گے اور غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے تو آپ پر بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کھلی دھمکی دی ہے. اس کے بعد کی جو صورت ہے سورۃ العنکبوت, عنکبوت مکڑی جو ہوتی ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے یہاں پر بیان فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا
अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अहले ईमान हैं, जो ईमान लाए हैं, क्या वो ये समझ रहे हैं कि वो फितने में नहीं डाले जाएंगे, क्या उनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी? ऐसा ना समझें। अगर ईमान लाए हैं तो ये जरूरी नहीं कि उनकी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए। आप देखिए अंबिया किराम की जिंदगियों को देखिए, अंबिया किराम को कितनी मुसीबतें नहीं आई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को लोगों ने आरे से चीर करके 2 टुकड़े कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई। सहाबा किराम को देखिए, ईमान की वजह से उन्हें परेशानी में मुब्तला किया गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु, सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, यासिर रजी अल्लाह अन्हु, सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, इन लोगों को मुशरिकीन ने बहुत सताया। गरम रेत पर जो इन्हें जलाते थे, उसके अलावा चमड़ा गर्म करके, उन दिनों में चमड़ा अच्छी तरह गर्म करके चमड़े पर ये लोग लिटाया करते थे और कहते कि ईमान छोड़ो, लेकिन ये लोग ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा को इन लोगों ने 2 ऊँटनियों पर बांध दिया और कहा कि ईमान छोड़ोगे कि या नहीं। एक बहुत बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी, तकरीबन 80-90 साल की उम्र की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ईमान नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने ऊँटों को भगा दिया और उनके 2 टुकड़े हो गए। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी तकलीफें दी, बहुत परेशानियां जो है सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है ईमान को नहीं छोड़ा। और इन्होंने ये नहीं कहा कि जो है हम तो ईमान लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बचा क्यों नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है। अहले ईमान होते हैं, ईमान अगर उनके अंदर होता है तो दुनिया में फितने आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। हजरत खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, उन्हें मुशरिकीन ने पकड़ लिया, सूली पर लटकाया, सूली पर लटका कर कहा कि बताओ अगर तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो आप खुश होंगे कि नहीं। तो खुबैब बिन आदी रजी अल्लाह तआला ने कहा, मैं इस बात को भी पसंद नहीं करूंगा कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा चुभ जाए और मैं घर में रहूं, मुझे यह भी पसंद नहीं। मैं यहां सूली पर लटका हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह हो, यह तो दूर की बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए, मुझे वो भी पसंद नहीं है। और उसके बाद खुबैब बिन आदी रज़ी अल्लाह तआला को सूली पर लटकाया गया और आपको जो है कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये लोग ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इतना ईमान उनका मजबूत था, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगियों में कभी भी यह सवाल नहीं किया कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी में यह परेशानी क्यों दी, अल्लाह ने मुझे इस तरह की जो तकलीफें क्यों दी, यह सवाल नहीं आया। इस तरह की शिकायत इंसान को नहीं होनी चाहिए। ईमान होना चाहिए। जब ईमान होगा तो दुनिया में मुसीबतें आएंगी ही, मुसीबतें और परेशानियां आएंगी ही, उन पर सब्र करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही लोगों को जो क़यामत के दिन बेहतरीन बदला मिलेगा। तो जो लोग सब्र नहीं करते हैं और ईमान की ताल्लुक से जो शिकायतें करते हैं, ऐसे लोगों के सिलसिले में जो है फिर जो है उन लोगों को जो है ईमान से जो है हाथ धोना पड़ेगा। इस सिलसिले में यहाँ पर एक और सूरत में एक और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत में बयान फरमाया, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। मुशरिकीन मक्का मुसलमान जो इस्लाम कबूल किए थे उनसे कहते थे कि कुरान में तो ये बात कही गई है तुम्हारे कुरान में कि तुम अल्लाह की जो है बात मानो, और उसमें कहा गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि माँ बाप की फरमाबरदारी करो। अब हम तुम्हें जो है हुक्म देते हैं कि जो है तुम हमारी फरमाबरदारी करो, ईमान इस्लाम छोड़ दो और शिर्क की तरफ वापस आ जाओ, अपने ईमान की तरफ वापस आ जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर इस आयत में बताया कि तुम वालिदैन की खिदमत करो, उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, लेकिन अगर वो लोग आपको शिर्क की या बिदअत की या किसी गलत काम की अगर तालीम देते हैं, फला तुतिअहुमा, तो आपको जो है उन दोनों की जो है इताअत करने की जरूरत नहीं। जब तक माँ बाप अच्छी बातों का हुक्म दे बिल्कुल मानना चाहिए, बिल्कुल कबूल करना चाहिए और इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। अगर बुराइयों का हुक्म दे कबूल नहीं करना चाहिए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े मालदार सहाबी थे। उनकी मां ने क्या किया, इस्लाम कबूल करने की वजह से धूप में खड़ी हो गई और कहा कि जब तक तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे मैं धूप में खड़ी रहूंगी। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने छोड़ा नहीं इस्लाम, जो करना है कर लो। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना घर बार दौलत सब कुछ छोड़कर अपने जिस्म पर बस एक टाट का टुकड़ा था वो लपट कर चले गए, इतनी कुर्बानी दी। लेकिन मां की वहां पर उन्होंने जो है इताअत नहीं की, क्योंकि वहां पर मां शिर्क की तालीम दे रही थी। लेकिन अगर माँ बाप गरचे मुशरिकीन हो, कुछ भी हो, उनकी इताअत करना, उनकी जो है खिदमत करना दूसरी चीजों में ये सब ठीक है, लेकिन दीन के मामले में अगर वो गलत चीजों की तालीम दे रहे हैं तो वहां पर जो है फरमा बरदारी नहीं। अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ आई हुई है मक्का से, क्या मैं उनकी खातिरदारी करूं या नहीं।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ گرچہ وہ غیر مسلمہ ہے لیکن تمہاری ماں ہی تو ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کی جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا، یہ الگ بات ہے، لیکن ماں باپ اگر غلط چیز کی تعلیم دیں تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایک بات آئی تھی کہ لڑکی کا اپنے گھروں میں جب رشتہ کر کے دیتے ہیں کسی گھر میں تو ایمان کو اور دینداری کو دیکھ کر کے رشتہ کریں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں کتنے ایسی شکایتیں ہم سنتے ہیں کہ لڑکی جو ہے کسی گھر میں ایسے گھر میں رشتہ کر کے دے دیے، نکاح کر کے دے دیے، اور لڑکے والے گھر والے جو ہے پورے مشرکین ہیں یا بدعتی لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہے لڑکی کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم کو بھی شرک کرنا ہی پڑے گا، تم کو بھی بدعت کرنا ہی پڑے گا۔ اب لڑکی مجبور ہو جائے گی، وہاں پر اس کو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ گھر والے اس کو پریشان کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے جب کبھی رشتوں کا قائم کریں گے تو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن میں کہا کہ دینداری کو جو ہے سامنے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ دینداری اور جو ہے ایمان کو سامنے رکھ کر کے رشتوں کو کرو، ورنہ پھر اچھے اچھے بچے بھی جو ہے دوسروں کے گھروں کو جاتے ہیں تو شرک اور بدعات میں پڑھ کر کے جو ہے اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں۔ وہ بات یہاں پر ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ چاہے کوئی بھی کہے دین کے معاملے میں وہاں پر جو ہے ہمیں کوئی جو ہے کمپرومائز سے کام نہیں لیں گے، بلکہ دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات بتایا کہ دنیا میں جو بھی ہم عذاب دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی عذاب دیتے ہیں، ہم ایسے ہی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ جتنے بھی اقوام آئیں اور جتنے بھی لوگوں پر اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا، سب پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی بھیجا، کسی پر بھی اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ اور یہ عذاب ایسا نہیں کہ ختم ہو گیا، یہ عذاب جاری رہے گا۔ اللہ رب العالمین مختلف انداز سے لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم نے عذاب سے دوچار کیا یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض لوگوں کو ہم نے جو ہے پتھروں کی بارش کر کے جو ہے ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض کو ہم نے ایک زبردست چیخ اور پکار کے ذریعے ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا کر کے ختم کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ہم نے بعض کو جو ہے پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ رب العالمین کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگ خود گناہ کر کے، شرک کر کے، بدعات کر کے، حرام چیزوں میں پڑھ کر کے اور مختلف قسم کے غلط چیزوں میں پڑھ کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جب اپنے آپ پر ظلم کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا ہی۔ وہ اللہ کا عذاب کسی انسان پر آئے گا، انفرادی طور پر کسی پر آئے گا، یا کبھی کبھار کسی معاشرے پر آئے گا، اور کبھی کبھار بڑے پیمانے پر کسی علاقے میں آ جائے گا۔ اللہ کے جو ہے عذاب دینے کے مختلف انداز ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو ہے گزاریں، تبھی چل کر ہم دنیا میں بھی جو ہے صحیح رہیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہماری تراویح کو، تلاوت قرآن کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔